اے ظالم جدائیاں نیکیاں روائیاں، خدا جاننا ہے میں میں نبھائیاں۔ جب بے وفا مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو عورت کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے، آج اس موضوع پر آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ تو کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ فلی کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ یہ سوال نہایت حساس، گہرا اور دل چھو لینے والا ہے، اور حقیقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں خواتین کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جب ایک بے وفا مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو صرف ایک رشتہ نہیں ٹوٹتا بلکہ ایک پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ جب بے وفا مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو عورت کی زندگی یوں تباہ ہوتی ہے، اس کی جسمانی موت نہیں ہوتی، جذباتی موت ہو جاتی ہے اس کی۔ عورت کا دل جس نے وفا کی بنیاد پر ایک گھر بسایا تھا، وہ دل اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ لمحے، وہ دعائیں، وہ خواب سب ایک پل میں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ سماج کا تانا بانا عورت کے گلے پڑ جاتا ہے۔ یہاں طلاق یافتہ عورت کو اکثر ہی طعنوں، سوالوں اور شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ بے وفا مرد نئے رشتے، نئے زندگی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور عورت کے حصے میں آ جاتی ہے شرمندگی، سوال اور تنہائی۔ قصوروار عورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ آخر عورت کا کیا قصور ہوتا ہے؟ قصوروار عورت ہی کیوں عورت ہی قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے؟ معاشرہ بغیر سنے، بغیر سمجھے عورت کو ہی الزام دیتا ہے، کیا کمی تھی تم میں، تم رشتے نہیں نبھا سکتی۔ جبکہ عورت یہ ہر چیز برداشت کر رہی ہوتی ہے، اپنے رشتے نبھا رہی ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مرد بے وفا تھا، کسی اور کے پیچھے یا کسی اور دنیا میں گم تھا۔ یہ الزام مرد کو دینے کی بجائے عورت کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ دنیا الٹ کیوں چلتی ہے؟ معاشرہ الٹ کیوں چلتا ہے؟ مرد کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس پر نظر ہی نہیں ہوتی ہے تو صرف اور صرف عورت پر نظر ہوتی ہے۔ عورت کو ہی روندا جاتا ہے کہ تم اچھی ہوتی تو گھر بساتی، تم نہیں نبھا سکی رشتے، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ ہر نظر اٹھتی ہے تو عورت پر اٹھتی ہے۔ اگر عورت اور شادی کرتی ہے تو آگے سے بھی یہی طعنے ملتے ہیں کہ اگر تم اچھی تھی تو پہلا گھر بساتی، تم تو پہلا گھر نہیں بسائی تو دوسرا کیا بساؤ گی؟ ایک عورت کی زندگی اتنی عذاب کیوں بنا دی جاتی ہے؟ آخر اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہوتا ہے؟ طلاق کے بعد اگر اس عورت کے بچے ہوں تو عورت ان کی ماں بھی بنتی ہے اور باپ بھی۔ اس کے کندھوں پر دگنا بوجھ آ جاتا ہے، جذباتی بھی، مالی بھی، اور مرد اکثر اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے۔ اب یہ عورت اگر چاہے کہ نئی زندگی کی شروعات کرے تو خاندان اور خود اس کا اندر کا خوف اسے بار بار روکتا ہے۔ کیا دوبارہ شادی ممکن ہے؟ کیا لوگ قبول کریں گے؟ کیا میں دوبارہ اعتماد کر سکوں گی؟ جب کوئی شخص جسے آپ نے سب کچھ دے دیا ہو، اعتماد، محبت، عزت، وہی شخص پیٹھ پیچھے بے وفائی کرے تو عورت کے اندر اعتماد جیسی شے مر جاتی ہے، پھر وہ کسی دوسرے مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں اس میں ضرور کوئی کمی ہوگی، رشتہ دار پوچھتے ہیں طلاق کیوں ہوئی، معاشرہ جج بن جاتا ہے، مگر عورت کا موقف کوئی نہیں سنتا۔ کبھی ماں باپ کا گھر بوجھ لگنے لگتا ہے، کبھی بھائیوں کو بوجھ لگنے لگتی ہے یہ عورت، تو کبھی کس کو تو کبھی کس کو، کبھی معاشی مسائل آنکھوں میں آنسو بھر دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب کچھ عورت کی اپنی غلطی ہوتی ہے؟ یہی عورت خود کو جوڑتی ہے تو بچوں کے لیے ماں بھی بنتی ہے اور باپ بھی۔ وہ معاشرے کی نظروں کا سامنا کرتی ہے اور روز خود کو ثابت کرتی ہے کہ میں ٹوٹی نہیں ہوں، میں سنبھل گئی ہوں۔ وہ نوکری کرتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، کام کرتی ہے، دن رات اپنے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ وہ لڑکی جو صرف اپنے بارے میں سوچا کرتی تھی،
وہ اب ماں بن کر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے، اپنا آپ تو جیسے وہ بھول ہی چکی ہوتی ہے۔ لیکن عورت مکمل برباد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ماں ہے اور ماں کبھی ہار نہیں مانتی۔ وہ عورت ہے اور عورت جب ٹوٹ کر اٹھتی ہے تو پہاڑ بن جاتی ہے۔ بے وفا مرد چھوڑ جاتا ہے مگر عورت خود کو جوڑنا سیکھ لیتی ہے۔ کچھ وقت لگتا ہے، درد سہنا پڑتا ہے، مگر وہ پھر کھڑی ہوتی ہے اور اس بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر معاشرہ عورت کو سہارا دے، نہ کہ الزام، اگر خاندانی سے گلے لگائے نہ کہ دھکے دے، اگر ہم سب عورت کو جینے کا حق دے نہ کہ سوالوں کی سلیب، تو وہ عورت پھر سے اپنی زندگی کا سورج طلوع کر سکتی ہے۔ طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر مرد بے وفا ہو تو عورت خود سے وفادار بن کر جینا سیکھ سکتی ہے اور جیتی بھی ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے آس پاس جو بھی طلاق یافتہ ہیں، تو میں ان کے بارے میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ طلاق یافتہ عورت کو ہمدردی نہیں، حوصلہ دو، اسے الزام نہ دو، عزت دو، اسے تنہا نہ کرو، سہارا دو۔ اگر دوبارہ شادی وہ اگر کرنا چاہے تو روکو مت، رستہ دو اسے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ طلاق یافتہ عورت ایک شکست خوردہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سورج کی طرح روشن ہے، ایک پہاڑ کی طرح مضبوط اور ایک دریا کی طرح بہتی ہوئی حقیقت ہے۔ اگر معاشرہ اس کے لیے دروازہ بند کرے تو وہ اپنی نئی دنیا کا دروازہ خود کھولنے کی طاقت ضرور رکھتی ہے۔ وہ بکھر تو ضرور جاتی ہے مگر ہار نہیں مانتی۔ یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ بے وفائی، یہ دھکے اس عورت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ میرا مقصد اس ٹاپک پر بات کرنے کا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں۔ اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میں بس اس معاشرے کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کس مراحل سے وہ گزرتی ہے بیچاری۔ طلاق یافتہ عورت کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں، اور اس کے لیے کیا کیا جو ہے نا ظلم ڈھائے جاتے ہیں اس پر۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی عورتیں ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کو عزت دیں، ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کو راستہ دیں۔ اگر کسی میرے بھائی کو میری بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے ہر مرد کا اس میں نام نہیں لیا، میں نے صرف بے وفا مرد کا نام لیا ہے۔ اور میرا ان بہن بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی بیویوں کی عزت کریں۔ اگر جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہیں، جو آپ بیاہ کے آپ لائے ہیں ان کو، آپ ان کی زندگیوں کو تباہ نہ کریں، اپنے گھر کی، اپنی بیوی کی عزت کریں۔ اور باہر کی عورتوں کے پیچھے اگر جاتے ہیں تو آپ کا گھر تباہ ہوتا ہے، آپ کے بچے تباہ ہوتے ہیں۔ باہر کی عورت میں کیا خاص ہوتا ہے جو آپ کی بیوی میں نہیں ہوتا؟ آپ کی کافی ایسے واقعات دیکھے ہیں جن میں گھر میں بیویاں جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، لیکن وہ رو رہی ہیں، رول رہی ہیں، اور مرد ساتھ جو ہے باہر کی عورتوں کے پیچھے، وہ چاہے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، بس انہوں نے سرخیاں پاؤڈر لگائے ہوئے ہیں، باہر گھوم رہی ہیں اور بے حیائی عام ہے۔ تو وہ چیز آپ کو کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ شیطان آپ لوگوں کو ورگلا رہا ہے۔ خدا را شیطان کے اس میں نہ آئیں، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنی بیویوں پر توجہ دیں، اپنی خوشحال فیملی بنائیں۔ میں پھر سے معذرت چاہوں گی اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی۔ یہاں پہ ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور فرینڈز فیملی میں ضرور شیئر کریں، اور اچھا سا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ مجھے آپ لوگوں کی بہت حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔